وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آج جس اہم موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ اپنے نکاح کو تقدیر معلق بار بار اپنی تحریروں میں لکھا، لیکن بڑے ہی شرم کی بات ہے کہ مولوی حضرات ان تحریروں کو عوام سے چھپاتے ہیں اور توڑ مڑوڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تحریروں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں جن تحریروں میں آپ نے تقدیر مبرم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ پیارے بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کو متعدد ایسی جگہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تحریریں آپ کو دکھلائیں گے جن تحریروں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطان محمد صاحب کی موت جس کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کی واپسی ہونی تھی اس کو تقدیر معلق قرار دیا ہے۔ وہیں ہم چند وہ حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے جن حوالوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر مبرم جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ انہی تحریروں کا سیاق و سباق مولوی حضرات کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں پہلی تو اہم بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی 100% پوری ہوئی تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں یہ پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی وہ الفاظ 100% پورے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیشگوئی کے کچھ الفاظ یہ ہیں جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 569 570 سے لے کر یہ اس کا اردو ترجمہ ہے ان الفاظ کا، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ادوار کا ذکر اس پیشگوئی میں بھی کیا گیا ہے۔ ایک وہ دور جب وہ خاندان اکڑا ہوگا، جب وہ اسلام سے دور ہوگا، جب وہ خدا تعالیٰ سے دور ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آفتیں نازل کرے گا، اور تب دوسرا وہ دور ہے جب جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ رحمت الہی کے تحت ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیشگوئی کے کچھ الفاظ یہ ہیں۔ کچھ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اشتہار ہے جولائی 1888 کا، جس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے عورت توبہ کر، یعنی کہ توبہ کرنے سے وہ مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، اور دوسرا یہ فرمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ کتے بھونکتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پیشگوئی کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پیشگوئی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ بھی ایک ویڈیو میں بتلایا تھا، یہ پیشگوئی 1886 سے شروع ہو کر یہ چلتے چلتے 1907 تک اس پیشگوئی کے مختلف دور گزرے ہیں، اور 1892 کا ساتھ اس میں بہت اہم ہے کیونکہ اسی سال محمدی بیگم صاحبہ کا نکاح کیا گیا سلطان بیگ صاحب کے ساتھ، سلطان محمد صاحب کے ساتھ، اور اسی سال 6 مہینے کے اندر اندر ان کے والد صاحب یعنی محمدی بیگم صاحبہ کے والد صاحب پیشگوئی کے عین مطابق وہ وفات پا گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب پیارے بھائیو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ خاکسار نے جیسا کہ عرض کیا تھا، مولوی حضرات بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ
ایسی تحریریں دکھائیں گے جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس پیشگوئی کی دوسری جز ہے، یعنی پہلی جز تو پوری ہو گئی، مرزا احمد بیگ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن دوسری جو جز ہے جس میں دو حصے تھے، ایک تو داماد احمد بیگ صاحب کی وفات اور اس کے بعد محمدی بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو جن جگہوں پر پیارے بھائیوں حضرت مرزا صاحب نے اس بارے میں تقدیر مبرم کا لفظ استعمال کیا ہے، مولوی حضرات اس کو عوام کو دکھلاتے ہیں، پوری بات نہیں بتلاتے۔ مثلا یہ انجام آتم صفحہ 31 کی یہ تحریر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں مولوی حضرات یہ بتلائیں گے بڑا بڑھ کے کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی، اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ لیکن اسی صفحے سے اگلا صفحہ یعنی کہ صفحہ نمبر 32 یہ مولوی حضرات عوام سے چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس صفحہ کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ کب اور کس طرح یہ جو پیشگوئی ہے یہ تقدیر مبرم بنے گی۔ آپ نے فرمایا فیصلہ تو آسان ہے، احمد بیگ کے داماد سلطان محمد کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے، پھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ مقرر کرے، اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہوں۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں اس کو وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صفحہ پہلے لکھا تھا تقدیر مبرم، اس کو تقدیر مبرم بننے کے لیے کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی کہ سلطان محمد صاحب تکذیب کا اشتہار دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں آگے جا کر کہ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معین طور پر فرمایا کہ تکذیب کا اشتہار دے، اس لیے کہ ان دنوں جب آپ نے یہ تحریر لکھی ہے تو سلطان محمد صاحب اور ان کے جو رشتہ دار تھے ان کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو معافی کے جو ہیں وہ خطوط وغیرہ موصول ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اور ضرور ہے کہ یہ وعید کی موت اس سے تھمی رہے جب تک کہ وہ گھڑی آ جائے کہ اس کو بے باک کر دے وے، سو اگر جلدی کرنا ہے تو اٹھو۔ اب یہ دیکھیں سارے مولویوں کو جالی دے رہے ہیں، تو اٹھو اور اس کو بے باک اور مکذب بناؤ اور اس سے اشتہار دلاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ اب سوال یہ ہے پیارے بھائیو، حضرت مرزا صاحب نے یہ اشتہار، یہ جو عبارت لکھی یہ 1894 کی غالباً یہ عبارت ہے، اس کے بعد 1908 تک کیا مولوی حضرات ہمیں ایک بھی سلطان محمد صاحب کی طرف سے ایک کوئی اشتہار دکھلا سکتے ہیں جس میں انہوں نے تکذیب کی ہو، بے باکی کا مظاہرہ کیا ہو اور مکذب بنے ہوں؟ اب سوال یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سلطان محمد صاحب اتنے ڈرے رہے کہ اتنی غیرت دلوانے کے باوجود انہوں نے نہ ہی تکذیب کی اور نہ ہی کسی قسم کی بے باکی کا اشتہار دیا؟ اور پیارے بھائیوں یہ صرف یہی نہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے ایک دفعہ یہ بات لکھی ہے، متعدد دفعہ آپ نے اسی طرح کی عبارتیں لکھی۔ یہ ایک اور عبارت ہے روحانی خزائن جلد 9 کے صفحہ 41 سے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ عذاب کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوں ان کی تاریخ اور میعاد تقدیر مبرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تقدیر مبرم نہیں ہوتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ تقدیر معلق ہوتی ہے، بلکہ وہ میعاد ایسی توبہ اور استغفار سے بھی ٹل سکتی ہے جس پر انسان بعد میں قائم نہ رہ سکے، اور ہم نے سلطان محمد کے بارے میں اس کی موت کی وجہ تاخیر علیحدہ اشتہار میں ایسے طور سے ثابت کر دی ہے جس کے قبول کرنے سے کسی ایماندار کو عذر نہیں ہوگا۔ اور پیارے بھائیوں جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو سلطان محمد صاحب کی موت، یعنی کہ ظاہر ہے موت کے بعد ہی محمدی بیگم سے نکاح ہونا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں محمدی بیگم کے ساتھ آپ کا نکاح یہ تقدیر مبرم جو ہے یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تقدیر معلق ہے۔ وہیں پر آپ نے یہ جس اشتہار کا آپ نے پیارے بھائیوں ذکر کیا ہے یہاں پر، اس اشتہار کا کچھ حصہ پیارے بھائیوں ہم اب آپ کے سامنے
پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے تمام احمدی بھائیوں سے اور غیر احمدی دوستوں سے کہیں گے کہ اگر آپ حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں تو اس اشتہار کو ضرور پڑھیں۔ یہ وہ اشتہار ہے پیارے بھائیوں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1894 میں لکھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پیارے بھائیوں یہ تمام جو ریفرنسز ہیں، حوالہ جات ہیں، یہ ہم اسی ویڈیو کے ساتھ ایک لنک ہوگا اس کے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گے۔ آپ لنک کو کلک کریں گے تو یہ سب کچھ کھل جائے گا۔ اور محترم ناظرین، اس اشتہار کو ہی اگر کوئی شخص پورے دیانتداری کے ساتھ پڑھ لے تو دو باتیں اس کو اوپر خوب کھل جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ پیشگوئی جو ہے یہ 100% پوری ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ محمدی بیگم کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اور سلطان محمد صاحب کی موت یہ دونوں تقدیر معلق تھیں۔ حضور فرماتے ہیں اس پیشگوئی کے دو حصہ تھے۔ پہلا اور بڑا حصہ مرزا احمد بیگ کی وفات ماں اس کی دوسری مصیبتوں کے تھی، اور دوسرا حصہ اس کے داماد کی وفات کی نسبت تھا جو سلطان محمد ساکن پٹی ہے۔ یہ دونوں حصے ایک ہی پیشگوئی اور ایک ہی الہام میں داخل تھے۔ چنانچہ مدت 2 سال گزر چکی جو مرزا احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا، اور جیسا کہ پیشگوئی کا منشا تھا اس نے اپنی زندگی میں پیشگوئی کے بعد اپنے بیٹے کی وفات اور 2 ہمشیروں کی وفات اور کئی قسم کی حرج اور تکالیف مالی اور کئی ناکامیاں دیکھ کر آخر مقام ہوشیارپور میں میعاد کے اندر وفات کی۔ اور اس حصہ پیشگوئی کی نسبت میاں شیخ بٹالوی صاحب نے اپنی اشاعت السنہ میں لکھا کہ اگرچہ یہ پیشگوئی تو پوری ہو گئی مگر یہ الہام سے نہیں بلکہ عمل رمل یا نجوم وغیرہ کے ذریعہ سے کی گئی۔ غرض اس بات سے بڑے بڑے دشمن بھی انکار نہ کر سکے کہ اس پیشگوئی کا نصف حصہ بڑی صفائی سے پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پیارے بھائیوں اب ہم آپ کو دوبارہ یاد کروا دیں کہ یہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو پیشگوئی فرمائی تھی اس پیشگوئی کا جو پہلا حصہ تھا، اس حصہ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو پہلی جز ہے یعنی مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات، اور کس طرح سے وفات، دکھوں اور تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے، اور اس کے بعد ان کی وفات پیشگوئی کے عین مطابق حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہو چکی ہے اور پہلا حصہ پورا ہو چکا ہے۔ پھر پیارے بھائیوں اسی پیشگوئی کے دوسرا حصہ سے متعلق یعنی احمد بیگ صاحب کی داماد کی جو وفات ہے اس سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم کئی بار لکھ چکے ہیں جو تخفیف اور انذار کی پیشگوئیاں جس قدر ہوتی ہیں جن کے ذریعہ سے ایک بے باک قوم کو سزا دینا منظور ہوتا ہے، ان کی تاریخیں اور میعادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتی بلکہ تقدیر معلق کی طرح ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، اور یہی آج ہم نے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جو سلطان محمد صاحب کی وفات جس کے بعد محمدی بیگم کے ساتھ نکاح ہونا تھا اس کو تقدیر معلق لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آگے دیکھ لیں، حضور فرماتے ہیں اور اگر وہ لوگ نزول عذاب سے پہلے توبہ اور استغفار اور رجوع الی الحق سے کسی قدر اپنی شوخیوں اور چالاکیوں اور تکبروں کی اصلاح کریں تو وہ عذاب کسی ایسے وقت پر جا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی پہلی عادات کی طرف پھر رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہی سنت اللہ ہے۔ اور پیارے بھائیوں اس پوری پیش گوئی میں ہم ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات آپ کو بتلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک بات کے بارے میں ہاں البتہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کا ایک اندازہ جو ہے وہ اس طرح سے پورا نہیں ہوا جو آپ کا اندازہ تھا، اور وہ یہ کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ جیسا کہ قرآن پاک نے بار بار یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ سے خدا خوفی دکھلاتا ہے، اور جیسے ہی مصیبت دور ہو تو کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ شوخیوں اور چالاکیوں پر اتر آتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کا خیال تھا کہ سلطان محمد صاحب بھی یہی کریں گے، لیکن
لیکن سلطان محمد صاحب جو ہیں وہ ایسے ڈرے اپنے سسر کی وفات کے بعد کہ پھر اس کے بعد ان کا وہ جو توبہ اور استغفار تھا وہ قائم رہا، اور انہوں نے کبھی بھی شوخی اور چالاکی اور تکبر حضرت مرزا صاحب کے خلاف نہیں کیا۔ اور پیارے بھائیوں، حضرت مرزا صاحب کی وفات 1908 میں ہوئی۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے تو ہم مولوی حضرات کو چیلنج دیتے ہیں کہ 1908 سے پہلے سلطان محمد صاحب کی کوئی ایسی تحریر پیش کریں۔ وہ جو جعلی تحریریں پیارے بھائیوں مولوی حضرات پیش کرتے ہیں وہ بھی کوئی 1921 کی ہے، کوئی اس کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اگلے صفحہ پر فرماتے ہیں۔ اب پیارے بھائیوں اس صفحہ کے اس حصے کو پھر مولوی حضرات بڑا پیش کیا کرتے ہیں، بڑھ کے ہے جی، اور انہیں یہ نشان دکھلایا گیا کہ احمد بیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی اور خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا، یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی، اور اس کو بڑا یعنی کر کے اور آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی، اور اس بات کو مولوی حضرات خوب رگڑا دیتے ہیں۔ لیکن اس بات کو یہ مولوی حضرات بالکل عوام سے چھپا لیتے ہیں کہ یہ جو فقرات مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ لکھ رہے ہیں یہ 1888 کے الہام کی یہ بات حضور یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت خدا نے مجھے یہ کہا تھا۔ پیارے بھائیو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس صفحہ پر حضرت مرزا صاحب 1888 کے اس الہام کو درج کر کے 1888 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی تھی اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، کس خاندان کے بارے میں فرمائی تھی؟ وہ خاندان جو کہ بے باکی میں اور نافرمانی میں اور ٹھٹھے میں حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ اشتہار جب 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تو یہ خاندان اس وقت نہ ہی بے باک تھا، نہ ہی نافرمان تھا، اور نہ ہی ٹھٹھے میں حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا، بلکہ بہت ڈر چکا تھا مرزا احمد بیگ صاحب کی وفات کے بعد۔ اور اسی بات کا حضرت مرزا صاحب نے اگلے صفحہ پر یہ برملا لکھا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مزید لکھا ہے آپ یہ پڑھ لیجئے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو حضور نے یہ یہاں پہ لکھی ہے کہ جب وہ خاندان ڈرا ہے تو اس خاندان نے کیا کیا؟ چنانچہ اس کے بزرگوں کی طرف سے 2 خط ہمیں بھی پہنچے جو ایک حکیم صاحب باشندہ لاہور کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، جن میں انہوں نے اپنے توبہ اور استغفار کا حال لکھا ہے۔ سو ان تمام قرائن کو دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ ایسی تاریخیں جو تخویف اور انذار کے نشانوں میں ہوتی ہیں ہمیشہ بطور تقدیر معلق کے ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، ایک دفعہ پھر حضرت مرزا صاحب اس کو کیا لکھ رہے ہیں؟ تقدیر معلق۔ اور جیسا کہ پیارے بھائیوں پیش گوئی میں تھا، جب ان لوگوں نے توبہ استغفار کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ استغفار کریں گے وہ رحمت الہی کے تحت ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خطوط لکھے، ان سے معذرت کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو تقدیر معلق تھی اس کو تقدیر معلق ہی رکھا اور تقدیر مبرم نہیں بنی ہے۔ یہ مولوی حضرات آپ سے اس بات کو چھپاتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اسی اشتہار کے اگلے صفحے پر، اور یہ جو صفحہ 43 ہے پیارے بھائیو، اس کے اس حصے کو مولوی حضرات بڑے جناب رگڑ کے پیش کریں گے۔ لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو پورا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور جس میں حضرت مرزا صاحب نے اس کو یہاں پر تقدیر معلق لکھا ہوا ہے، یہ عوام سے چھپائیں گے۔ اور جہاں تک اس فکرے کا تعلق ہے پیارے بھائیو، حضور نے دیکھیں یہاں لکھا کیا ہوا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں سو ان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور مہلت کا قدر نہ کیا،
جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی تو وہ اپنی پاک کلام کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے متوجہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ پیارے بھائیو یہ بہت اہم بات ہے, اور یہی خاکسار نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اس پوری پیشگوئی میں یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی خیال تھا کہ یہ لوگ کچھ عرصے بعد اس ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, دوبارہ بے باکیاں کرنی شروع کر دیں گے, اس خاندان کو اور خاص طور پر سلطان محمد صاحب کو یہ واقعی شاباش دینی پڑتی ہے کہ جب وہ ڈرے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے ڈر کو قائم رکھا اور انہوں نے اپنے دل کو سخت نہیں ہونے دیا. جب توبہ استغفار کی ہے تو اس کے اوپر وہ قائم رہے ہیں. اور چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو اگلی تحریر وہ اس بات پر اس کی بنیاد تھی کہ ان لوگوں کے دل سخت ہوتے اور یہ دوبارہ بے باکیاں کرتے اور شوخیاں کرتے, اس لیے یہ تحریر جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی تھی اس کی چونکہ بنیاد اس تحریر کے اوپر تھی, اس لیے اس تحریر کو تب پیش کیا جا سکتا تھا اگر ان لوگوں نے بے باکی کی ہوتی اور شوخی دکھلائی ہوتی. لیکن جب انہوں نے شوخی نہیں دکھلائی, بے باکی نہیں کی اور ان کے دل جب ڈرے تو ڈرے ہی رہے, تو اس تحریر کو پیش کرنا ہی خدا تعالیٰ کی تقدیر اور خدا تعالیٰ کی سنت کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر پیارے بھائیو اس سے اگلے صفحے پر بھی حضور انور نے اس خاندان کی مصیبتوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے, اور اس سے یہ جو اگلا صفحہ ہے صفحہ 45, یہ بہت ہی اہم صفحہ ہے پیارے بھائیو, اور یہاں پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پھر بہت واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جو محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کی جو پیشگوئی ہے یہ تقدیر معلق ہے. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ عورت مذکورہ کے نکاح کی پیشگوئی اس قادر مطلق کی طرف سے ہے جس کی باتیں ٹل نہیں سکتی, لیکن قرآن بتلا رہا ہے کہ ایسی پیشگوئیوں کی میعادیں تقدیر معلق کی قسم میں سے ہوتی ہیں. تو کیا آپ نے قرار دیا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کو معلق تقدیر معلق. ٹھیک ہے جی, اس لیے وہ مولوی حضرات جو کہ تقدیر مبرم کے حوالے پیش کر کے ٹھٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دراصل وہ علمی بددیانتیوں کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر پیارے بھائیو یہاں پہ پھر حضور انور نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ کب یہ جو تقدیر معلق ہے یہ تقدیر مبرم بنے گی. آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس کو. اور پھر اس سے اگلے صفحہ یعنی صفحہ نمبر 46 کے اوپر بھی یہی جو ہے یہ مضمون چلے جا رہا ہے, اور ہم آپ کو اس کو آخری حصہ پہ یہ پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے. حضور فرماتے ہیں پس اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجوہ بکلی اپنے سر سے اٹھا لے وے, مثلا اگر کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے, اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے, تو خدا تعالیٰ کے ذل امان میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہی وجہ بنی ہے پیارے بھائیو, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ سلطان محمد صاحب جو محمدی بیگم صاحبہ کے خاوند تھے, جب انہوں نے توبہ کی تو وہ اپنی توبہ پر قائم رہے, اور وہ جو تقدیر معلق ان کی ہوئی ان کے بارے میں جو پیشگوئی تھی اس کی تقدیر جو جب معلق ہوئی تو اس لیے وہ معلق ہی رہی, اور وہ گویا خدا تعالیٰ کے ذل امان میں آ گئے. ٹھیک ہے جی, یہ باقی پیارے بھائیو آپ ضرور اس کو روک کر اگر کسی دوست نے پڑھنا ہے تو پڑھ لے. محترم ناظرین, اس طرح سے یہ تھا وہ اشتہار جو ہم آپ کو دکھلانا چاہتے تھے, جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جو ہے عورت مذکورہ کے ساتھ جو نکاح کی پیشگوئی ہے اس کو تقدیر معلق قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور قرآن پاک کی تعلیم کی روشنی میں قرار دیا ہے. اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ کس منہ سے اور کس طرح جو اس پیشگوئی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. کیا یہ حضرات قرآن پاک کو نہیں مانتے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بہرحال پیارے بھائیو, آخر میں ہم آپ کے سامنے محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے
مرزا اسحاق بیگ صاحب کا یہ مضمون اس کا کچھ حصہ پیش کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی، اور یہ اہم بات ہے کہ انہوں نے 1932 میں بیعت کی تھی اور 1948 میں جو محمدی بیگم صاحب کے شوہر تھے سلطان محمد صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ گویا اس تحریر کے تقریباً 16 سال بعد تک جو سلطان محمد صاحب زندہ تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مرزا اسحاق بیگ صاحب کی اس تحریر کے کسی بھی حصہ کا انکار نہیں کیا۔ اور پیارے بھائیو، اس تحریر کو آپ کو پڑھ کر سنانے کا اور دکھلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی خاندان کے یعنی کہ محمدی بیگم صاحبہ کے بیٹے کی گواہی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب اس خاندان نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی کو، ان کی سزا کو معلق قرار دے دیا اور اپنی توبہ سے اس خاندان نے فائدہ اٹھایا۔ مرزا اسحاق بیگ صاحب نے یہ لکھا اس تحریر میں، جب مرزا صاحب کی قوم اور رشتہ داروں نے گستاخی کی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ہستی سے انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی حد تک کی اور اشتہار دے دیا کہ ہمیں کوئی نشان دکھلایا جائے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کے ذریعہ پیش گوئی فرمائی۔ اس پیش گوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم کے ماتحت قہر کو رحم میں بدل دیا۔ پھر آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں، چونکہ اس پیشگوئی کا تعلق میرے والد مرزا سلطان محمد بیگ صاحب آف پٹی کے ساتھ بھی تھا، اس لیے وہ بھی خوف میں مبتلا ہوئے، یہاں تک انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے حسن عقیدت کے متعلق مختلف اوقات پر اپنا اظہار خیال بذریعہ خطوط فرمایا۔ نہ صرف خیال ظاہر فرما دیا بلکہ معاندین سلسلہ کے اکسانے پر انہیں صاف جواب دے دیا۔ مثلا ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہزاروں روپے کا لالچ دے کر اس بات کی کوشش کی کہ آپ اس امر کا اعلان کر دیں کہ وہ پیش گوئی کی وجہ سے نہیں ڈرے، لیکن آپ نے ہرگز ان کی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، اور پھر اپنے بارے میں لکھا کہ جب میں بھی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہوا تو آپ بجائے کسی قسم کی تان و تشنیع کے خوش ہوئے، یعنی محمدی بیگم صاحب کے بیٹے جب احمدی ہوئے ہیں تو محمدی بیگم صاحبہ کے شوہر جو تھے مرزا سلطان محمد صاحب، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیو، پیارے بھائیو، وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے، پرائی جنج تے احمق نچے، یعنی کہ جو گھر کے فرد ہیں محمدی بیگم صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پیش گوئی پوری ہو گئی، ہر لحاظ سے پوری ہو گئی، لیکن مولوی حضرات ہیں کہ یہ اپنا ڈھول پھر بھی بجاتے رہتے ہیں کہ جی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، کہ جی یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ۔ پہلے بھائیو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہم نے آپ کے اوپر یہ بات ثابت کر دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمدی بیگم کے ساتھ اپنے نکاح کی پیش گوئی کو معلق تقدیر بار بار لکھا ہے، یعنی اس کو تقدیر معلق قرار دیا ہے، اور مولوی حضرات اس اہم نقطے کو عوام الناس سے چھپاتے ہیں اور یوں علمی بددیانتی کا مرتکب ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو، خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔